نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان پارہ نمبر 8 سورہ انعام رکوع نمبر 17 آیات نمبر 142 43 اور 44 ومن الانعام حمولة وفرشا، اور اس نے چوپایوں میں سے جانوروں میں سے ایسے جانور پیدا فرمائے جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور ایسے جانور بھی ہے جو زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 طرح نر اور مادہ پیدا فرمائے۔ من الضأن 2، بھیڑ میں سے 2، ومن المعز 2، اور بکری میں سے 2۔ قل اذکرین حرم ام الانثیین، آپ فرما دیجئے، پوچھ لیجئے کہ اللہ نے ان دونوں نر اور مادہ کو حرام قرار دیا ہے یا دونوں مادوں کو۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس بچہ کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لی ہوئی ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ دلیل سے اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل 2 ومن البقر 2، اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2 پیدا فرمائے ہے۔ قل اذکرین حرم ام الانثیین، آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام قرار دیا ہے یا دونوں مادہ کو۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس بچہ کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لی ہوئی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت فرمائی۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے۔ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ آیات نمبر 142 میں مویشیوں انعام کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو حمولہ ہے، بار بردار ہے اور قد بھی بڑا ہے، جیسا کہ اونٹ، اور دوسری قسم وہ جانور ہے جو قد کے اعتبار سے بھی چھوٹے ہیں اور ان پر بوجھ بھی نہیں ڈال سکتے، مثلا بھیڑ بکری۔ لیکن ایسے چھوٹے جانوروں کے دوسرے فوائد بھی ہے، اس کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے، گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کلو
مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو رزق دیا ہے اسے کھاؤ، اللہ نے جو حلال کی ہے اس کو حلال سمجھو، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور پھل سبزی و فصل جانوروں کے حوالے سے جو رسومی شرکیہ ہے اس سے باز آ جاؤ، اس رسومی شرکیہ سے پرہیز کرو، گریز کرو۔ یہ شیطان انہو لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 143 اور 144 کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے 8 اقسام پیدا کیے، جن کا تم دودھ پیتے ہو، جن کا تم گوشت کھاتے ہو۔ ان میں سے 2 قسم بیل سے پیدا فرمائی ہے، نر اور مادہ۔ 2 قسمیں بکری سے پیدا ہے، نر اور مادہ۔ 2 قسمیں اونٹ سے پیدا کی ہے، نر اور مادہ۔ 2 قسمیں گائے سے پیدا کی ہے، نر اور مادہ۔ یعنی اب ان جانوروں کے تحلیل اور تحریم، حلال کرنا، حرام کرنا، تم اپنے پاس سے قوانین بناتے ہو، تم اپنی طرف سے حلت اور حرمت کے فیصلے اور فتوے جاری کرتے ہو۔ کبھی تم نر جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو، کبھی مادہ جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو، اور پھر بدبختو تم ان کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو۔ جھوٹ بول کر کہتے ہو کہ یہ تحلیل اور یہ تحریم اللہ کی طرف سے ہے۔ اب بتاؤ کہ اللہ نے جانوروں میں سے نر کو حرام قرار دیا یا مادہ کو حرام قرار دیا، یا اس چیز کو حرام جس پر مادہ کے رحم مشتمل ہوتے ہیں، یعنی نر اور مادہ دونوں کے۔ اب ظاہر ہے بدبختو، اس تحریم کی نسبت تم اللہ کی طرف کیسے کرتے ہو؟ تم اللہ پر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو اس کی دلیل لاؤ۔ کیا تم اس وقت موجود تھے ام کنتم شہداء جب اللہ نے یہ فرمان جاری کیا اور تمہارے بیان کے مطابق ان جانوروں کو حرام قرار دیا، اور تم سے فرمایا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ حرام ہے؟ اب ظاہر ہے اللہ نے نہ ان جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، اور نہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل اور حجت ہے، اور نہ اللہ نے تم کو بتایا ہے کہ مذکورہ جانور حلال ہے یا حرام ہے۔ تم نے خود شرطیں لگائی ہے، خود قیدیں لگائی ہے کہ بعض جانور حلال ہے، بعض جانور حرام ہے، فلاں صورتوں میں حلال ہے، فلاں صورتوں میں حرام ہے، فلاں شرائط کے ساتھ حلال ہے، فلاں شرائط کے ساتھ حرام ہے۔ بھائی یہ تمہارے خود ساختہ حلت اور حرمت کے فیصلے اور فتوے ہے، اس کو اللہ کی طرف منسوب مت کرو۔ اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے، کیونکہ جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹ افتراء کی بنیاد پر بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالمین کو آخرت میں جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ ظاہر ہے ظلم اور جھوٹوں پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کو ظالمین بھی پسند نہیں ہوتے۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، لہذا اس جھوٹ کو چھوڑ دو، اس ظلم کو ترک کرو، اپنی طرف سے یا دیگر چیزوں کو حلال حرام مت جانو، اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام مت کرو۔
اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام جانو، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام جانو۔ یہ حلت اور حرمت کے فیصلے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ شریعت میں اس کے مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی۔ شریعت میں فیصلے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں اپنی طرف سے ملاوٹ مت کرو۔ چاہے مشرکین کرتے تھے، چاہے موجودہ زمانے میں کوئی بندہ ملاوٹ کرے، اس ملاوٹ کی کوئی اجازت نہیں ہے قرآن و سنت کے حوالے سے، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔